اگلا ہمارا حصہ جی تدوین قرآن کا۔ تدوین کے معنی ہے اکٹھا کرنا، لغت میں تدوین کے معنی ہے جمع کرنا۔ تدوین قرآن کے ادوار ہیں 3۔ پہلا دور عہد رسالت۔ عہد ڈیش میں کتابت قرآن کا آغاز ہوا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی قرآن مجید لکھنے کا آغاز ہو گیا تھا۔ جو ہی کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلا کر، کاتبین وحی کو بلوا کر وہ آیت لکھوا دیتے تھے۔ شروع میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا، پتھروں کی سلوں پر بھی لکھا جاتا تھا، کھجور کے پتوں پر بھی لکھا جاتا تھا، چمڑے پر بھی لکھا جاتا تھا، کاغذ نایاب تھا، تھوڑا بہت کاغذ پر بھی لکھا گیا، اونٹ کی ہڈیوں کے جو چوڑے شانے ہوتے تھے ان پر بھی لکھا جاتا تھا۔ عہد رسالت میں قرآن لکھا گیا چمڑے پر، چٹانوں پر، پہاڑوں پر یا دیواروں پر چمڑے پر لکھا گیا۔ عہد صدیقی یہ تدوین قرآن کا دوسرا دور ہے۔ پہلا دور عہد رسالت، یعنی عہد رسالت کے اندر قرآن مجید جو ہے وہ صحابہ کرام کے پاس موجود ہے، کاتبین وحی نے لکھ لیا ہے، لیکن مختلف چیزوں پر۔ کچھ حصہ چمڑے پر لکھا ہوا، کچھ حصہ پتھروں کی سلوں پر لکھا ہوا، کچھ حصہ کھجور کے پتوں پر لکھا ہوا، کچھ حصہ چمڑے پر لکھا ہوا، کچھ حصہ کاغذوں پر لکھا ہوا، تو مختلف چیزوں کے اوپر لکھا ہوا موجود ہے۔ اب دوسرا دور عہد صدیقی۔ جو کذاب ہمارے پیغمبر کی زندگی میں قتل ہوا اس کا نام تھا اسود انسی۔ کذاب کہتے ہیں جھوٹے شخص کو، جھوٹ بولنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد 4 لوگ اٹھے جنہوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے اندر ایک اسود انسی تھا، ایک مسیلمہ کذاب تھا، ایک جو ہے وہ سجا بنت حارث خاتون تھی، اور ایک طلحہ بن خویلد ایک مرد تھا۔ تو 3 مردوں اور ایک عورت نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ جنگ ڈیش تدوین قرآن کا سبب بنی جنگ یمامہ۔ یمامہ جو ہے وہ ایک مقام کا نام ہے، جگہ کا نام۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کا نام تھا یمامہ۔ جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ جنگ یمامہ خلیفہ راشد ڈیش کے دور میں لڑی گئی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی گئی۔ جنگ ڈیش میں حفاظ قرآن کی ایک کثیر تعداد شہید ہوئی یمامہ میں۔ جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ شہید ہوئے؟ 700 حفاظ شہید ہوئے۔ 700 حفاظ شہید ہوئے جنگ یمامہ میں۔ ہمارے تقریباً 1200 لوگ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ ہمارے 700 حفاظ جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ قرآن جمع کرنے کا مشورہ کس نے دیا، یا قرآن کو کتابی صورت میں جمع کرنے کی تجویز کس نے دی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جمع تدوین قرآن کا حکم دیا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تدوین قرآن کا کام سپرد کیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید کی جمع و تدوین والی کمیٹی کے چیئرمین، صدر، سربراہ تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چیف کاتب وحی کا نام ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک کی تدوین کا ابتدائی کام کس نے کیا؟ حضرت زید بن ثابت نے کیا۔ قرآن پاک کی تدوین میں جس صحابی کا مرکزی کردار ہے ان کا نام ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید کو کس دور میں کتابی شکل دی گئی؟ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں۔ قرآن مجید مصحف کی شکل میں مدون ہوا یا قرآن مجید کتابی شکل میں لکھا گیا؟ عہد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد قرآن کا پہلا تحریری نسخہ کس کے پاس رکھا گیا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ قرآن مجید کا دوسرا دور ہے جس کو ہم عہد صدیقی کہتے ہیں۔
عہد صدیقی کے اندر جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ تقریباً ہمارے 1200 جو تھے صحابہ کرام اس کے اندر شہید ہوئے، اور ان میں 700 لوگ حفاظ تھے۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے اور ان سے عرض کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے، کیونکہ اس دور کے اندر جو اصل جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ لوگ جو ہے اپنے ذہنوں کے اندر اور دلوں کے اندر چیزوں کو یاد رکھتے تھے۔ حفاظ جو ہے وہ قرآن مجید کو یاد رکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ آپ قرآن مجید کو کتابی صورت کے اندر جمع کر دیں۔ پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق اس کام کے لیے راضی نہ ہوئے کہ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ان کا سینہ کھول دیا اور وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو یہ کام سونپا اور انہوں نے مسجد نبی کے دروازے پر بیٹھ کر قرآن مجید کو جمع کیا 1 سال کی مدت میں۔ حالانکہ خود کاتب وحی ہیں حضرت زید بن ثابت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل رہا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنی یادداشت سے جو ہے وہ قرآن مجید لکھ دیا ہو، بلکہ اس کے لیے یہ طریقہ اپنایا گیا کہ جس صحابی نے قرآن مجید کی کوئی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ اس کے اوپر 2 گواہ پیش کرے گا اور پھر وہ قرآن مجید کی آیت درج کی جاتی تھی۔ اس طرح قرآن مجید جو ہے وہ عہد صدیقی کے اندر 1 سال کے اندر کتابی صورت میں جمع کر لیا گیا، لکھ لیا گیا، اور اس کا جو نسخہ تھا پہلا تحریری نسخہ وہ حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھا گیا۔ یہ تھا قرآن مجید کا دوسرا دور۔ تدوین کا پہلا دور عہد رسالت، دوسرا دور عہد صدیقی۔ اب آ جائیں جی تیسرے دور کی طرف، عہد عثمانی۔ جامع القرآن لقب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ دور عثمانی میں اختلاف قرت کی اطلاع کس نے دی؟ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کی قائم کردہ کمیٹی کا سربراہ کون تھا؟ حضرت زید بن ثابت تھے۔ امت کو ایک قرت پر جمع کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب یہ عہد عثمانی ہے جی، تیسرا دور ہے تدوین قرآن کا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عہد صدیقی کے بعد عہد فاروقی آیا، جس کے اندر اسلام جو ہے وہ 3 براعظموں میں پھیل گیا، اور عہد عثمانی کے اندر جب سینٹرل ایشیا کے علاقوں کے اندر جنگ جاری تھی تو اس وقت جو کہ اجمی لوگ تھے اور اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے تو ان کی لب و لہجے کے اندر فرق تھا، اور قرآن مجید چونکہ 7 قرتوں کے اندر ہے تو ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنی قرت کو درست کہتا تھا اور دوسرے کی قرت کو غلط بتاتا تھا۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان جو کہ اس وقت اس محاذ پر تھے، انہوں نے یہ مسئلہ دیکھا اور واپس آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کل کو امت کے اندر اس بات پر لڑائیاں شروع ہو جائیں، لہٰذا آپ جو ہے تمام امت کو ایک قرت کے اوپر جمع کریں۔ کمیٹی بلائی گئی، فیصلہ ہوا، اور قرت قریش، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ قریش پر نازل ہوا تھا، ان کے مخاطب قریش تھے، تو لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرت قریش کو برقرار رکھا اور باقی تمام قرتوں کو منسوخ کر دیا۔ اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے امت کو ایک قرت پر جمع کیا۔ یہ تھا جی قرآن مجید کا تیسرا دور، یعنی کہ تدوین قرآن کا تیسرا دور، کہ پہلے دور کے اندر عہد رسالت، دوسرا دور عہد صدیقی، تیسرا دور عہد عثمانی۔ پہلے دور کے اندر قرآن مجید نازل ہوا اور مختلف چیزوں پر لکھا گیا۔ دوسرے دور کے اندر قرآن مجید کو کتابی شکل دی گئی۔ تیسرے دور کے اندر عہد عثمانی میں قرآن مجید
کو ایک قرت کے اوپر جمع کیا گیا، یعنی قرت قریش پر تمام لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور باقی تمام قرتیں منسوخ کر دی گئی۔ حفاظت قرآن، اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب محفوظ بنائی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے؟ قرآن مجید کا۔ اس سے پہلے جو بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کری، صحیفے نازل کیے، کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ جیسے کہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 44 ہے میرے خیال سے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی وجہ سے یہ کتاب آج 1400 سال گزرنے کے باوجود محفوظ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ سب سے آخر میں نازل ہونے والی کتاب ہے قرآن مجید۔ خالق کائنات کا آخری پیغام ہے قرآن مجید۔ قرآن کریم ایک ڈیش الہامی کتاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ قرآن مجید کی زبان ہے عربی، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ آسمانی کتابیں ہیں 4، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں ڈیش الہامی کتابوں کے نام مذکور ہیں، چاروں کتابوں کے نام ہیں، تورات کا بھی ہے، زبور کا بھی ہے، انجیل کا بھی ہے اور خود قرآن کا بھی ہے۔ قرآن کریم میں سابقہ انبیاء کی یا کے ڈیش جمع ہے، قرآن کریم میں سابقہ انبیاء کی تعلیمات جمع ہے کہ پچھلے انبیاء کرام نے کیا تعلیمات دی تھیں۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر نیکیاں ملتی ہیں 10 کم از کم۔ اب الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے، یعنی آپ نے الف لام میم کہہ دیا تو آپ کو کم سے کم 30 نیکیاں ملیں گی، یعنی ہر حرف پر ایک نیکی ہے۔ چلیں جی، آج کا ہمارا یہ پہلا سبق مکمل ہوا MCQs کا، تعارف قرآن کا، اور یہ ہمارا دوسرا لیکچر مکمل ہوا۔ آپ لوگ گھر میں بیٹھ کر کتابیں لے لیں، اس کو تیار کریں اچھے طریقے سے، اور جیسے ہی کالج اوپن ہوں گے، جیسے ہماری روایت ہے کلاس کی، ہم نے اس کے جو ہے نا جی وہ ریٹن ٹیسٹ آپ لوگوں سے لینا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے کوئی چیز نہیں سمجھ آتی اس کے اندر میرے سے پوچھیں، سوال کریں واٹس ایپ پر، لیکن واٹس ایپ پر غیر ضروری میسیجز اور پوسٹوں سے گریز کریں، کیونکہ آپ کوئی ایک بندہ اس گروپ کے اندر نہیں ہے، تقریباً 40 کے قریب سٹوڈنٹس ہیں۔ دوسرے سٹوڈنٹس کو پریشان مت کریں، جو بھی علمی سوال ہے علمی نوعیت کا وہ پوچھیں۔ جو آج کے لیکچر میں سے آپ لوگوں کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی ہے وہ مجھ سے پوچھیں، کیونکہ 4 نمبر کے تو یہ آپ کے MCQs ہیں۔ اس کے علاوہ لیکچر کے اندر جو میں نے بات کی ہے وہ یہی حصہ جو آپ کا ہوگا وہ تعارف قرآن کا، وہ شارٹ آنسرز کی صورت میں بھی ہوگا، اور ہر شارٹ آنسر کے 2 نمبر ہیں، تو تقریباً 4 سوالات جو ہیں آپ کے تعارف قرآن میں سے مختصر سوالات و جوابات کی صورت میں بھی آنے ہیں، یعنی 4 دونی 8 نمبر کے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔